وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے۔ دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو بعض شرائط ایسی تھی جو بڑی مشکل تھی صحابہ کے لیے ماننا۔ مثلا ایک شرط یہ تھی صلح حدیبیہ جب حضور نے کفار مکہ کے ساتھ صلح کی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر تو مدینے میں اسے رکھا نہیں جائے گا، واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مدینے سے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، یعنی ہم بندہ واپس کریں گے، وہ وہاں بندہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا اپنا بھی آئے تو ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ اب یہ شرط بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کے پاس بھی گیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو یہ ہم دب کے صلح کیوں کریں جب قرآن سچا، اسلام سچا، نبی کریم سچے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ قربان جائیں، انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، کہنے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بات بھی کرتے ہیں رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ بظاہر شرط تھی جس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فائدہ اسلام کو اس شرط نے دیا۔ وہ جو مجاہدین اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے، انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے کچھ اور صحابہ یہ جب مدینہ طیبہ آئے اور حضور نے واپس کیا تو انہوں نے ایک تیسرے مقام پہ ڈیرا لگایا، وہاں سارے مجاہدین آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر جب بھی وہاں سے گزرتے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو جس شرط پر وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا کہ ہم نے منوا لیا ہے، سب سے پہلے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے کہ مہربانی کریں اس شرط کو تو ختم کریں، آپ اپنے لوگوں کو بلائیں مدینہ منورہ۔ تو تدبر، دانائی، معاملہ فہمی، ہم نا آہستہ آہستہ بڑے جلد باز ہو گئے ہیں، طبیعتوں میں بے چینی، بے قراری، ایک بات نہ ہماری مانی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا برابر ہماری طبیعت کے مخالف کوئی شخص بات کر دے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارا ماحول اس قدر زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے ذہنی کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، بڑے بڑے باشعور لوگ، وہ بھی حکیم نہ ہونے کی وجہ سے، دانا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی میں کمال بردباری پیدا کریں، کمال حوصلہ پیدا کریں، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیں، آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں۔ آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا کام درست، آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، آپ کے مرض کی تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک پتہ گولیوں کا لے لو، ایک صبح کھانا، ایک دوپہر کھانا، ایک شام کھانا، اور یہ سیرپ لے جاؤ، ایک چمچ صبح استعمال کرنا، ایک شام کرنا۔ تو اگر کوئی شخص کہے مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری گولیاں اکٹھی کھانی ہیں، وہ کہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، میں نے سارا سیرپ اکٹھا ہی پینا ہے، ٹھیک ہوگا کہ زیادہ بیمار ہو جائے گا؟ وہ گولیاں، وہ دوائی ہے شفا کے لیے، لیکن اگر آپ اس دانائی کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں نہ کریں گے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا اثر غلط ہونے لگے گا۔ ہمارے مزاج کا جو الجھاؤ ہوتا ہے اور طبیعت کی جو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ جو بار بار جن لوگوں کو غصہ آتا ہے اور جو بار بار جبر میں آ جاتا ہے، بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تانے شانے کبھی مل جائیں تو سن لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ تانوں کا بھی تو مزہ ہے نا، یہ مزہ لیں، یہ سرور حاصل کریں۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو میرا دوست سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا نا، مولوی کہہ کے سب سے زیادہ، پھر ایک دن اسی کا مجھے فون آیا کہ یار کدھرے میل تیرے نہ تصویر کھچانی، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ،
ایک دوست مجھے کہنے لگے میں نے میلاد کی جھنڈیاں اور لائٹیں لگائی ہیں تو مجھے دو بندے بڑے تانے دیتے ہیں. میں کہ بس دو، یعنی حضور کے نام پہ تانا کھانا اور دو سے ہی پریشان ہو گیا. یہ 200 بھی ہو تو اس کا مزہ لینا چاہیے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا. اگر کبھی یہ تانا ملتا ہے تو اس کا مزہ لیں. آپ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں. لیکن آپ پریشان ہو گئے ہو فلانے نے 2 باتیں کر دی تو اچھا کیا نہ کر دی، اچھا کیا نہ کر دی. آپ کو سنبھلنے کا موقع ملے گا. وہ جی سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تو ٹھیک کیا سب نے. آپ مضبوط ہو جائیں گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب سارے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے. جب تک ہم دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ معاملات کو نہیں لے کے چلیں گے. آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں حکمت سکھائی. آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں تو وہ طریقہ جو نبی پاک نے ہمیں سکھایا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کریں، معاملہ کریں، تجارت کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور نے ہمیں سکھایا. آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے. فیصلے اس طرح کے کریں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر، جذباتی فیصلے کبھی نہ کریں. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جب دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی نا اہل قریش نے، اب چونکہ وہ تھے تو سارے آپس میں، پر ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا بہت تھا. ہر بات میں لڑ پڑتے تھے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے آگے جانا ہے. تو وہ سارے قبیلے شامل تھے. اب جب بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو گئی تو حجر اسود نصب کرنا تھا. اس پہ جھگڑا ہو گیا. ایک قبیلہ کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نصب کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے. اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے پیالے میں خون ڈال کے بیچ میں ہاتھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھا لی کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کرنے بھی نہیں دیں گے، فساد ہوگا. پھر طے ہوا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے. کمال کی بات یہ کہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں رسول رحمت تشریف لائے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. انہوں نے کہا یہ تو صادق اور امین آ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا فیصلہ کر دیں کہ حجر اسود کس قبیلے نے نصب کرنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر دیتے ہیں نا. سرکار نے چادر بچھائی، حجر اسود اس میں رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک کونا پکڑ لو. وہ سب نے ایک ایک کونا پکڑ لیا. جب حجر اسود کے قریب گئے تو محبوب نے وہاں سے اٹھا کے حجر اسود والی جگہ پہ رکھا. اب چاروں طرف دیکھا تو سب کو یوں ہی لگ رہا تھا میں اٹھا کے لایا ہوں، میں اٹھا کے لایا، میں اٹھا. ہم تو اپنے بچوں کے بیچ لڑائی کرا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اے میرا پتر زیادہ لے کے. ہم تو اپنے گھر کے اندر فساد، ناراض نہ آئیے گا مجھ سے، ہم فساد ڈلوا دیتے ہیں. یہ بندہ ٹھیک ہے. او خدا کے بندے، سارے بیٹے، ساری اولاد ہی برابر کی. کسی نے پیسے زیادہ کما لیے، کسی نے کم کما لیے، لیکن اپنا گھر نہ تباہ کریں. آپ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر. میں چھٹی کا دن تھا، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا تو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کر رہے تھے. مجھے بڑا ضروری کام تھا پر میں انہی پیروں پہ واپس آ گیا. تو مجھے پوچھنے لگے کہ جناب آپ گئے نہیں. میں نے کہا بچے کھیل رہے تھے. اب میری طرف دیکھتے تو ان کا کھیل خراب ہو جاتا. تو بھئی اب وہ بیچارے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو انہیں کچھ کھیلنا بھی تو ہے نا. تو آپ تھوڑا موقع دیں. ہر معاملے میں، ہر جگہ جذباتیت کا شکار ہو جانا، الجھ جانا، غصہ کرنا. حضور علیہ السلام نے اسے پہلوان کہا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے. فرمایا وہ پہلوان ہے جسے اپنے غصے پر کنٹرول ہو. اپنے آپ کو سنبھالے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپنے جذبات کو سنبھالے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی آپ بلا وجہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ اب مشہور ہو گیا ہے، وہ اب آگے نکل گیا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا. ایسا نہیں ہے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی. یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا نا موقع دیں، آپ چیزوں کو سمجھیں اور تھوڑا نا اپنے اوپر توجہ دیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں لوگ جاتے ہیں اور دوسروں کو جاتا دیکھ کر پریشان بھی ہوتے ہیں. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا آپ نے بڑی جگہ دیکھی، مزہ کہاں آیا؟ میں نے کہا وہ جب اماں نہیں ہانڈی پکاتی تھی اور کہتی تھی کہ کھانا لے کے آیا نہیں جاتا
یہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز لے لے اور یہاں میرے قریب ہی آ جا. اور پھر وہ سالم دیتی دفعہ یہ بھی کہتی تھی اکو باری ملنا ہی دوبارہ نہ منگی. وہ جو لطف ہے وہ دنیا کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں میسر آتا. آپ جس حال میں ہیں اس میں راضی رہیں, اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنے آپ سے پیار کریں. بھئی جس کو اللہ, وہ جی میرا کوئی رشتہ دار نہیں, جس کو اللہ نے تیرا چاچا بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے تیرا ماموں بنایا تو کیسے انکار کرتا ہے؟ جس خاندان کو اللہ نے تیرا خاندان بنایا, رب نے بنایا, یہ تیری مرضی. اللہ نے جہاں جہاں پیدا کیا. الجھے نہیں, پریشان نہ ہو, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں, بڑی سمجھداری کے ساتھ. پتہ ہے آپ کو, لوگ جب لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو پریشان کر دیتے ہیں, چڑھا چڑھا کے پاگل کر دیتے ہیں. وہ لکھا ہے شیخ نے کہ ایک تاجر کی دکان بڑی اچھی چلتی تھی, تو باقی تاجروں نے سوچا کہ اسے کسی طریقے سے بیوقوف کر دیا جائے. معاذ اللہ استغفر اللہ, سازش کی. وہ صبح صبح جب دکان کھولنے کے لیے آیا تو اس نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. تو پہلا تاجر ہی اسے دیکھ کے کہنے لگا ماشاءاللہ, سفید لباس پر آپ کا یہ کالے رنگ کا امامہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, میرا تو یہ سفید رنگ کا ہے. تیسرا بھی ملا تو اس نے کہا کالے رنگ کا امامہ کیسے لگ رہا ہے. اس نے یہاں سے آگے کر کے دیکھا کہ یہ تو وائٹ ہے. پھر اس نے کہا, چوتھے نے کہا, پانچویں نے کہا, تو بندہ ذہنی طور پہ الجھ گیا. اتنا الجھا کہ سارا دن دکانداری نہ ہو سکی, بلکہ بعض نے لکھا کہ اس طرح کے لوگ تو دیوانے ہو جاتے. تب وہ ایک سیانے بندے کے پاس گیا. اس نے کہا کہ جناب میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں, گاہکوں سے بھی لڑتا ہوں, آزمائش بڑی ہو گئی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں تو نے مخالفوں کی باتیں توجہ سے سننی شروع کر دی. ہاں, مخالفین کی وہ بات توجہ سے سننی چاہیے جو ہماری وہ غلطی بیان کرے, لیکن وہ باتیں جو چڑھانے کے لیے اس سے صرف نظر کیا جائے. اپنے آپ کو آپ کنٹرول میں رکھیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہمارے لیے حکمت ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد آئے نا تو میلاد میں محب ہو کے میلاد منایا کرو. آپ کے ذوق شوق کا بڑا اثر ہونا ہے دوسروں پر. اب ساری زندگی دلیلیں پوچھتے رہنا ہے میلاد کی, اب عمر گزر گئی, اب تو طے ہے ساری چیزیں, اب تو صرف ذوق کی ضرورت ہے. کون کتنے پیار سے کرتا ہے, کتنے شوق سے کرتا ہے, اس شوق کی حاجت. تو دانائی, حکمت جو نبی کریم نے ہمیں عطا کی, اس حکمت کو سمجھیں. بہت زیادہ معاملہ فہمی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر حملہ فرمایا, فتح مکہ ہوا, تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. علم بردار تھے حضرت سعد بن عبادہ, جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا. تو حضرت سعد ابن عبادہ سب سے آگے تھے اور قائد تھے. انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کر دی جو پالیسی کے خلاف تھی. تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے. اب ان کی کوئی ایسی بڑی غلطی بھی نہیں تھی, بلکہ غلطی نہیں تھی سرے سے, جھنڈا ان سے واپس لینا پڑ گیا. لیکن بندے بڑے حساس تھے, دین کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں, ان کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی تھی کہ ہمیشہ وفادار رہے. وہ ان سے جھنڈا واپس لینا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کریں گے, بندہ بھی بڑا حساس ہے اور موقع ایسا آ گیا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا لے لیں گے جھنڈا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ایک شخص کو منصب سے ہٹانا ہے تو پریشان تو ہوگا نا. فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لوگوں نے دیکھا رسول پاک کی کمال حکمت کو, اب لوگوں نے دیکھا وہ میلاد والے محبوب کی دانائی, وہ تدبر, وہ کمال, وہ فراست, وہ علم, وہ بردباری, وہ چیزوں کو پوری گہرائی سے لینا. نبی کریم نے حضرت سعد ابن عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھی میرا ارادہ بن کے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم, لیکن ساتھ ہی حضور فرمانے لگے بنا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. دنیا میں باپ سب سے زیادہ تب راضی ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرا بیٹا برابر کا ہو گیا ہے, اب میری سیٹ پہ بیٹھ. جس بات سے انہوں نے ناراض ہونا تھا اسی بات سے وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ملے گا. تو میرے عزیز معاملہ فہمی, تدبر, حکمت یہ نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے. آپ اپنے دوستوں کے درمیان, اپنے گھر کے درمیان, اپنے ماحول کے بیچ اس طرح کے دانا ہو جائیں کہ کبھی بھی آپ مایوسی نہ پھیلنے دیں. کوئی کمزور ہو رہا ہے, کوئی الجھ رہا ہے,
کوئی غربت سے، بیماری سے، آزمائش سے پریشان ہے، تو آپ اس قدر دانائی کا مظاہرہ کریں کہ لوگوں کو سکون نصیب ہونا شروع ہو جائے. لوگ وہاں سے نکلنا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے کہ اگر تم سے کوئی تلخ بولتا ہے نا تو یہ نہ کہا کرو متکبر بہت ہے، کہا کرو ہو سکتا ہے بیچارہ بڑا پریشان ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہیں کمزوری آ گئی. جب تک آپ دانائی کے ساتھ چیزوں کو نہیں لیتے، حکمت کے ساتھ آپ معاملات کو نہیں دیکھتے، اتنی دیر تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ اس دانائی کے ساتھ چلیں گے، تدبر کے ساتھ چلیں گے، حکمت کے ساتھ چلیں گے، تو آپ محسوس کریں گے آپ دیکھیے نا کون سا ظلم ہے جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر نہیں ہوا. ان کے وجود پر گرم پتھر رکھے گئے، ان کو دروں سے مارا گیا، اور جو غلام تھے ان پر تو سختیاں اور بھی زیادہ تھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حکمت کا کمال ہے کہ حضور نے ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مایوس نہیں ہونے دیا. حضور نے ہر موقع پر ان کے دل کو تسلی دی، راحت دی، انہیں پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اس تکلیف کو سہتے تھے تو انہیں لطف آتا تھا، اس لیے کہ وہ فضائل جو اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے کے حضور نے بیان کیے تھے وہ اچھی طرح سے انشراح صدر تھے، ان کو جان گئے تھے. ہماری بے چینیاں، ہمارا الجھاؤ، بات بات پہ جھگڑا کرنا، وہ ہمارا مخالف ایک بات کر کے چپ کر جاتا ہے، ہم سارا وقت اسے جواب دینے میں ضائع کر دیتے ہیں. وہ خدا کے بندے اور بڑے بڑے لمبے چوڑے کام کرنے والے، بڑی بڑی ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہے، معاشرے میں بڑا انقلاب برپا کرنا ہے. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے ایک جگہ ملا. وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے بٹھاتے تھے نا مسند تدریس پر، تو فرماتے تھے بیٹا جب تم گھر سے ناراض آؤ تو کلاس میں پڑھانے کے لیے نہ بیٹھنا، پہلے ذرا اپنا موڈ فریش کر لینا، طبیعت کو تازہ کر لینا، پھر طالب علموں کو پڑھانا. یہ نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو اور نکل کسی اور پہ جائے. یہ بزرگوں کی دانائیاں، ان کی معاملہ فہمی، ان کا تدبر، اور پھر یہ حکمت آگے آئی. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے وصال کے بعد کہا گیا نا کہ آپ یہ لشکر روانہ نہ کریں ابھی مسلمہ کذاب کے خلاف، حالات کو درست ہو لینے دیں، تو یہ حضرت صدیق اکبر کی آپ دانائی دیکھیے. فرمایا جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا وہ ہر صورت جائے گا. جب اتنا بڑا لشکر نکلا نا مدینہ منورہ سے حضور کے وصال کے بعد، تو وہ جو آنکھیں کھول رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کو یہ بھی بات ان پر بڑا اثر اس نے ڈالا کہ اگر اتنے لوگ باہر نکل گئے ہیں تو پتہ نہیں کتنی فوج باقی موجود ہے. وہ ان کو احساس پیدا ہوا آپ کی کمال دانائی، فہم و فراست، اس نے حالات بدل کے رکھ دیے. تو نبی پاک نے ہمیں علم سکھایا، حضور نے ہمیں حکمت سکھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ٹھہراؤ لانے کے ہمیں طریقے بتلائے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بردبار کیا، لیکن ہم اس قدر زیادہ آزمائش کا شکار ہیں. آپ یقین کریں بعض لوگ بول رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو دل کرتا ہے ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہا، آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمت بنائی ہے اس کے ساتھ یہ چیز میچ نہیں ہو رہی. ہم جب تک معاملہ فہم نہیں ہوتے، جب تک سمجھدار نہیں ہوتے، ہمارے پاس تعلیم ہو، ہنر ہو، ہم کر کچھ نہیں سکیں گے. آپ ذرا چیزوں کو لیں، ذرا تھوڑا سا ان کو موقع دیں. ذرا میں کسی شخص سے آپ کی بحث ہو جائے نا تو اس نے 4 باتیں کی، آپ نے 6 کر دی، پھر وہ 10 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی. آپ جیت سکتے ہیں. اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ وہ باتیں کرے، آپ ذرا چپ کر جائیں. وہ 2 کرے گا، 4 کرے گا، 6 کرے گا، آخر میں کہے گا تو مینوں پاگل سمجھنا ہے. تو جواب دے کہ کسی کو پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے دوسرے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ. تو کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر خاموشی بھی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے. فٹافٹ پر وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہوں تو دیکھیں لوگ توجہ نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے کرتے ہو تو پھر لے لو داد، اور اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر اس کا تو پتہ صبح قیامت چلے گا کہ مالک کیا اعزاز دیتا. اپنے آپ کو سکون میں لائیں، بردبار بنے. کریم محبوب نے بردباری سکھائی، اور علم کا رستہ اختیار کریں، سمجھ کا رستہ اختیار کریں. آپ
جب تک راہ علم پر نہیں چلتے، ایک ایک بات کو سیکھنا شروع نہیں کرتے، اتنی دیر تک آپ کو آسانی نہیں ملے گی۔ ایک میری آپ سے گزارش ہے بات سمیٹنے سے پہلے، پورا مہینہ میلاد پاک کا درود پڑھ کے گزاریں۔ موبائل رکھے ہوئے نا آپ سب نے ماشاءاللہ، ایک ایک تسبیح بھی ساتھ رکھ لیں۔ یہ جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا نہیں رہتا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، میلاد شریف پہ غربا سے خاص پیار